عزیزان محترم، بغیر تمہید دے موضوع دا آغاز کر رہے ہیں۔ جتنا دامن وقت گنجائش باقی ہے چند قیمتی کلمات تھوڑے حوالے کر رہے ہیں جی، توجہ فرماؤ۔ میں پہلا جملہ عرض کراں جی، ہدایت نتیجہ امن ہے، ہدایت نتیجہ کامیابی ہے، ہدایت نتیجہ عرفہ اور بلندی ہے، ہدایت رضائے پروردگار دا ذریعہ ہے۔ جس موضوع دا انتخاب میں کیتے تو ان بات سمجھ آ گئی ہے، توجہ کرو۔ میں چند قیمتی الفاظ تھوڑے حوالے کرنا چاہنا۔ عزیزان محترم، بزرگ سامعین عظام، ہدایت وہ موضوع ہے جس دے اتے امت احمد اگر اجتماع کر لیندی تو اے موضوع لڑن اور جھگڑن دا موضوع نہیں، اے موضوع امن دا موضوع ہے۔ لیکن چونکہ اس موجودہ حالات تو تسی آگاہ ہو، میڈیا تو تسی آگاہ ہو، اے موضوع لڑن والا موضوع نہیں، اے اختلاف دا موضوع نہیں، بلکہ ہدایت کیا ہے؟ اجتماع دا موضوع ہے۔ جس کو ہدایت ہے اس کو اختلاف نہیں ہے، جس کو گمراہی ہے اختلاف اس دے کول ہے۔ تسی ساڈی توجہ ہوگی، میں بڑے قیمتی چند الفاظ تھوڑے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا کہ ہر چیز دی خلقت کرن والا میں ہاں، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت کرنے والا بھی میں ہوں۔ خلقت بھی میرے ذمے، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، بناونا، صنعت، اصنع، اے میں خود کرن والا، ثم ہدا، پھر ہر چیز دی ہدایت کرن والا بھی میں ہوں۔ اور اتھوں توجہ کرو، میں چار لفظاں اپنی گفتگو نو سمیٹنا ہے جی۔ ہدایت جیڑا موضوع اس وقت زیر بحث بن گیا اور اختلاف بن گئی، اصل کی وجہ بنی ہے؟ توجہ کرو، وجہ اے بنی ہے چونکہ اسی اصل ہدایت یعنی حقیقت ہدایت واقف ہی نہیں ہیں، اس وجہ تو اسی اختلاف دا شکار ہو گئے۔ اگر صاحبان ممبر، توجہ کرو، میں کسی دے تنقید دے معنی چ نہیں، اصلاح دے معنی چ بات کر رہے ہیں، یاد رکھنا۔ تنقید دے معنی اور ہوندا ہے، اصلاح دا معنی اور ہوندا ہے۔ اصلاح دے معنی چ اگر صاحبان ممبر ہدایت از قرآن تو واقف ہوندے تو بحث اختلاف والے پاسے جاندی ہی نہیں۔ اسی چونکہ قرآن تو ناواقف ہاں، قرآن دے معنی و مطالب و مفاہیم تو ناواقفی ہے، دوری ہے، جدائی ہے قرآن، تو اس وجہ تو بات کی ہے اختلاف والے پاسے چلے گی۔ توجہ کرو، قرآن نے ہدایت دیاں چار قسمہ بیان کیتیاں، ہدایت دیاں چار قسمہ۔ میں اگے گزارش کر رہا ہوں، تسی حافظ صاحب نو سن رہے ہو، میری مجال ہے میں بیان کرا، لیکن چار لفظ میں قرآن دے تواڈے تک پہنچانا چاہنا۔ قرآن تو عظمت والی کتاب ہے، چار ہدایت دیاں قسمہ، میں وقت نہیں ضائع کرنا، وضاحت زیادہ نہیں کرنی، اس مختصر جے وقت اتنی خوبصورت مجلس تواڈے حوالے کر رہے ہیں تاکہ تانوں آج مجلس امام بارگاہ تو باہر جانیا ہویا، گلیاں ٹردیاں ہویا، گھر تائیں پہنچ دیاں، بات سمجھ آ جائے۔ وقت تھوڑا ہائی، گل بڑی قیمتی آ، توجہ کرے ہے۔ ہدایت دیاں اے چار قسمہ تساں یاد کر لئیاں نا، تو ہاڑا ہدایت دے متعلق عقیدہ درست ہوئے سی، عقیدہ درست ہوئے سی، ہدایت دے متعلق بحث کے چڑی پئی۔ توجہ کرو، پہلا سوال سمجھ لو پھر جواب آ جاسی۔ بحث چڑی پئی کہ اللہ ہدایت صرف کردہ، باقی اللہ دا نبی ہدایت نہیں کردے، امام ہدایت نہیں کردے۔ جس بیچارے کیتی ہے اس نو خود نو نہیں سمجھ آیا میں کہ گل کر چھوڑی ہے، توجہ کرے آئے، اس نو سمجھ نہیں آئی میں گل کہ کیتی۔ آج میں تو سمجھائے نا کہ ایک کائنات دا نظام اللہ نے چار طرح دی ہدایت بنائی ہے۔ کتنی طرح دی جی؟ چار کے طرح دی۔ توجہ کرنا بھئی، سب تو پہلی قسم ہدایت، ہدایت تکوینی۔ ہدایت دی پہلی قسم کی ہے جی؟ تکوینی۔ اچھا، میں تقریباً قرآن دے موضوعات تے گفتگو ہوندی ہے نا تو میں جملہ پکا آدھا ہونا۔ صاحبان ممبر دو طرح دیں، طلباء دو طرح دیں، ایک فقط خطیباً، ایک خطیب بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں۔
ਜਿਹੜਾ ਫਕਤ ਖਤੀਬ ਹੈ ਨਾ اس ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਾਇਕ ਹੋ ਵੈਂਦੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਮਜਮਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਵੈਂਦੇ। لیکن ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਤੀਬ بھی ہے اور مدرس بھی ہے اس ਨੂੰ ਮਜਮਾ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ اس ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਕ نہیں پہنتا۔ تھوئے آلیوں تسی بولو یا نہ بولو میں فرق توجہ میرے آلے پاسے رکھنی، توجہ تو آڈی میرے آلے پاسے، قلب و ذہن مجلس چ ہوئے، فقط وجود مجلس چ نہ ہو۔ ہدایت تکوینی، آؤ میں آسان تعریف بیان کرا۔ ہدایت تکوینی کسے کہتے ہیں؟ توجہ کرنا، عالم میں تمام موجودات جاندار و غیر و جاندار اس دی تربیت کرن والی ذات نے جس ہدایت دا بندوبست فرمایا ہے اس ہدایت دا نام ہے ہدایت تکوینی۔ چاہے جاندار ہیں چاہے غیر جاندار، بے جان اشیاء ہیں، انہاں دی بھی ہدایت جس پروردگار نے کیتی ہے اس دا نام، اس ہدایت دا نام کی ہے ہدایت تکوینی۔ تو ذہن سوال اٹھتے پین، میں چہرے پڑھ رہا ہوں، ذہن سوال اٹھتے پین بھئی جاندار جڑا ہے، جان جڑا رکھتا ہے اس دی تے ہدایت ہے، سن بات سمجھ آئی۔ لیکن سیدزادہ یہ جڑی بے جان چیزاں نہیں نا دی ہدایت دا کیا مطلب ہے؟ آؤ میں آسان کرا شرکا محفل، اے درخت بے جان ہیں یا جاندار ہیں؟ بے جان ہیں نا، انہاں جانتے نہیں ہیں نا، انہاں دی جانتے نہیں نا، بے جان ہیں۔ سوچیا کرو کیڑی او ذات جڑی چھوٹے جائے بیج تو بلندیاں تک عطا کریں دی، چھوٹے جائے بیج تو بلندیاں، اتنے اونچے اونچے درخت، پہاڑاں دیاں چوٹیاں، کیڑی او ذات جڑی پتھر دا سینہ چیڑ کے بھی دانے نو حیات عطا کریں دی۔ سوچنے کی گل، چلو میں آسان مثال دینا جی، اسی کنک دا دانا، گندم دا دانا زمین دے حوالے کر دیاں، سوچیا کر زمین دے سینے دانا سما کے تو تے گھر آ کے آرام کر لیا ہے، کیڑی ہے او ذات جڑی ایک دانے تو پورا سٹا بنے دی ہے، اس ایک سٹے 15-20 دانے عطا کریں دی ہے۔ ایک یہ چیز ہے، یہ ہدایت تکوینی ہے۔ اور تھوڑی جی اور مثال سادہ کرے نا، توجہ کرے آئے، مرغی دا بچہ، بطخ دا بچہ، توجہ کرے آئے، مرغی دا بچہ، بطخ دا بچہ، دوان پکڑ لو، چلن دے قابل ہو جان، پکڑ لو، انہوں لے جاؤ دریا دے کنارے، تالاب دے کنارے، مرغی دے بچے نو بھی اور بطخ دے بچے نو بھی دریا یا تالاب دے کنارے تے چھوڑ دیو۔ اتنا سوچیا کر کیڑی ہے او ذات جیڑی مرغی دے بچے دے چھوٹے جائے ذہن چ ہدایت عطا کر دی ہے، پانی چ ویسے مر ویسے، کیڑی ہے او ذات جیڑی بطخ دے بچے دی ہدایت کر دی ہے، اینج پیر مرے سے تے تر پوسے۔ پتہ نہیں میری گل کو پلے پہ رہی ہے یا کوئی نہ۔ جاندار ہو غیر و جاندار تمام اشیاء دی ہدایت کرن والا، اس ہدایت دا نام ہے ہدایت تکوینی۔ کب گل پلے پہ رہی ہے نا، توجہ کرو۔ دوسری چیز کیا ہے، زیادہ وضاحت نہ کرنا تاکہ میں بات مکمل کر سکا۔ دوسری چیز کیا ہے، ہدایت تشریعی۔ ہدایت دی دوسری قسم کی ہے جی ہدایت تشریعی۔ ہن آسان ترین سادیاں لفظاں جڑے کتاب دے لفظ ہیں انہاں لفظاں دے معانی میں تھوڑے تک پہنچانا، وہ لفظ ہی نہیں بیان کرتا تاکہ سادہ بات کی دی جائے، ہر بزرگ نو ہر بچے نو بات سمجھ آ جائے۔ توجہ کرنا، ہدایت تشریعی کیا ہے، قرآن نے کیا بیان کیتا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے میرا حبیب میں تینوں اپنا گواہ بنا کے بھیجیا، بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ایک یہ ہے، یہ جڑی بشارت ہے اس کی چھپا ہویا، یہ جڑی نظارت ہے اس کی چھپیا ہویا، یہ جڑی شہادت ہے اس کے اندر کیا راز ہے، ان ترے الفاظ کی چھپیا ہویا۔ شرکائے محفل ایک لفظ ہے، وہ توجہ کرو، ان ترے لفظوں کے اندر ہدایت تشریعی چھپی ہوئی ہے۔ ہدایت تشریع کیا،
میں آسان معنی بیان کر رہا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء دا بندوبست، ائمہ دا بندوبست، آسمانی کتاباں دا نزول، اے جڑا اہتمام اللہ دی ذات نے اپنے بندے واسطے کیتا ہے، اس اہتمام دا نام ہے ہدایت تشریعی. ہدایت تشریع، اے اہتمام کی. ممکن ہے تھوڑے نزدیک اے مجلس واہ والی نہ ہوئے، لیکن بارگاہ الہی چ ایو مجلس قبول ہے. جس مجلس جو 4 لفظ سے قرآن مومنین تک پہنچائے جاون، وہ مجلس نہیں. ساڑی اللہ توڑی تربیت اتنی نہیں ہو سکی، معذرت نال میں جملہ کڑوا آکھن لگا، اللہ توڑی ساڑے کول اتنی تربیت نہیں ہو سکی کہ اسا مجلس دی تعریف ہی نہیں سمجھ سکے. مجلس کسے کہتے ہیں؟ مجلس کس نو آتے ہیں؟ 2 چیزاں دا نام ہے مجلس حسین، صرف 2 چیزاں. اس تو باہر مجلس حسین نہیں ہے. کہ 2 چیزاں، ایک اللہ دا قرآن، دوسرا 14 دا فرمان. اگر ان 2 چیزاں نہیں ہیں نا مجلس، معذرت نال پھر بانیان دا خرچہ ضائع، پھر تیرا سننا، تیرا باونا، تیری وقت، تیری زندگی دا وقت ضائع ہو گیا ہیں. اور یاد رکھنا، میں اگے جا کے چند جملے تھوڑی ممکن ہے طبیعت دے خلاف عرض کرے سا. بات کتے پہنچی جی؟ ہدایت تشریعی. پہلی ہدایت تکوینی، دوسری ہدایت تشریعی. انبیاء دا بندوبست، ائمہ تحرین، اوصیاء، اولیاء، آسمانی کتاباں دا بندوبست، اے ہدایت تشریع. 2 باتاں ہو گئی ہیں. تیسری اللہ تبارک و تعالی نے تیسری چیز جڑی ذکر فرمائی ہے ہدایت، وہ ہے ہدایت دے وسیلے دی فرہامی. تیسری قسم ہے یعنی ہدایت دا وسیلہ بنانا. اور توجہ کرو، ہدایت دے وسیلے تو مراد کیا ہے؟ تعلیم و تربیت. توجہ کرنا بات ہے، تعلیم و تربیت، مدرسہ، مسجد. اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم یافتہ مبلغین جڑے تینوں عطا کیتے ہیں، اے ہدایت دا وسیلہ نے. جڑے قرآن پڑھن والے مبلغ ہیں نا، قرآن پڑھن والے مبلغ، ہر مبلغ دی بات نہیں کر رہا، قرآن پڑھن والے مبلغ، اے ہدایت دا وسیلہ، اے ہدایت دا وسیلہ. تو اے ہدایت دی تعلیم و تربیت ہوگی، مدرسہ ہو گیا، مسجد ہوگی. اچھا ایک جملہ عرض کی جاواں وضاحت نال، اور وہ جملہ ایک مومنین کرام، مسجد فقط 2 رکعت نماز پڑھن دا نا نہیں. آیا 2 رکعتاں پڑھیاں، 4 رکعتاں پڑھیاں، ٹر گیا. مسجد کس واسطے جی؟ مسجد اے گلی چ لگ دیاں قدے نال ہاتھ لایا تے سلام کر کے اگاں ٹر گیا، اس دا نام مسجد نہیں ہے. او جڑیاں 2 رکعتاں پڑھن آیا نا، انہاں 2 رکعتاں نو سمجھ کے پڑھن دا نام مسجد ہے. پتہ نہیں میری بات کو سمجھ آئی ہے یا کوئی نہ. اور رکوع دا راز کیا ہے؟ سجود دا راز کیا ہے؟ انہاں تسبیحاں دا راز کیا ہے؟ انہاں ذکر و اذکار دا مقصد کیا ہے؟ اے سانو کیڑے پاسے لے کے جا رہی ہے؟ اے نماز 5 وقت دی پڑھنے، نمازی چہرے بیٹھے ہو. میں ایک جملہ قیمتی ترین تو انہوں آکھ رہا، فقط یہ ہدف نہیں کہ میں 5 وقت دا نمازی بن گیا نا، تیرا مقصد آگے ہے. فقط نماز پڑھنا مقصد نہیں. الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز دا مقصد ہی حرام تو بچاونا. یاد رکھنا، ایک جملہ میرے موضوع تو ہٹ نہ جاواں، میں ایک جملہ تو انہوں عرض کر رہا. اگر نماز پڑھ رہے ہیں زبان غیبت کر رہی، اگر نماز پڑھ رہے ہیں زبان جھوٹ بول رہی، اگر نماز پڑھ رہے ہیں کان غیبتاں سن کے بہتان تے تہمتاں سن کے خوش، اگر کسی شریف النفس دی عزت اچھار رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یاد رکھنا اس نماز نے تینوں اس منزل تک پہنچایا ہی نہیں جس منزل دا نا آئی قد افلح من زکاہا. او کامیاب انہاں ہونا ہے جنہاں اپنا باطن پاک کر لیا ہے. کامیاب انہاں ہونے بتحقیق قد افلح من زکاہا. کامیاب انہاں ہونے جنہاں تزکیہ کر لیا ہے. اگر تزکیہ نہیں تو کامیابی نہیں. اور اس ایک جملہ عرض کی جاواں، امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف دے
جڑے جان نثار ہیں جنہاں نے امام دیاں صفاں چ کھلونا جس حجت دوران دی زیارت کرنی ہے اس دی پہلی شرط یہ ہے روح پاک ہوئی تے 92 دی زیارت ہو سی. اگر روح نجاست دی حالت وچ ٹر گئی تو یاد رکھنا امام دی زیارت نصیب نہیں ہونی. قد افلح من زکا، اس نماز دا کچھ مقصد آ، اس مقصد دا نام ہے تزکیہ، اور تزکیے دا مقصد ہے رضا پروردگار. پتہ نہیں میری بات تھوڑے تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. میں زیادہ موضوع تو ہٹا نہیں. شرکائے محفل، پھر اس 5 وقت دی نماز، پھر اس نماز جمعہ، پھر اس نماز تہجد دا اغراض و مقاصد سمجھ کے پھر اس مسجد دے اندر نماز پڑھنا، مسجد دا ہدف پورا ہوئے دا. فقط آوینا میں معذرت نال اسانے اس خوش فہمی چ نہیں رہنا. میں آخر اسنا میں 2 جملے تھوڑی طبیعت دے خلاف عرض کر سکتا. اسا انہاں خوش فہمیاں چ نہیں رہنا. میں علماء دوست ہاں، میں علماء نال محبت کرن والا، میں علماء دی محافل جانن والا. میرے ہاتھ تسبیح ہے، میرے پیشانی دے اوتے محراب دا نشان ہے، میرے چہرے تے داڑھی ہے، میں واجب ادا کردا. فقط اے مقصد نہیں، واجب ادا کرنا ذریعہ ہے تزکیہ کا، اور تزکیہ ذریعہ بنتا ہے قرب خدا کا. یا علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناراض تے نہیں ہوئے بیٹے، گفتگو مزاجن مختلف ہو سکتی ہے، حق دے مختلف نہیں ہے. حق تو مختلف نہیں ہے، سچ تو مختلف نہیں ہے، قرآن دی بات ہے. تو بات آ گئی وسیلے دی فراہمی. مسجد کیڑا کم کر دی؟ مسجد ساڑا تزکیہ کر دی. اس تزکیے دا ذریعہ کیا ہے؟ نماز دی ادائیگی، جمعے دی ادائیگی، قرآن دی تلاوت، نماز شب دی پڑھنا، تسبیحات دا پڑھنا، ذکر و اذکار دا پڑھنا. بھائی جمعے دا غسل کر، فلاں کم کر، شب داریاں کر، قرآن سر تے چاہ کے رکھ، وسیلے بڑا، سارا کچھ کرنا. اے سارا وسیلہ ہے تزکیہ نفس دا. اس دے ذریعے نفس دی پاکیزگی ہوندی، اور نفس دی پاکیزگی تب ممکن ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دے نزدیک صاحبان عزت وہ ہیں جن میں تقوی پایا جاتا ہے. آخری بات کر رہے ہیں مسجد دی عظمت تے. صاحبان عزت وہ لوگ ہیں جن میں تقوی پایا جاتا ہے. سننا جملہ، نمازی ہونا تقوی نہیں، روزہ دار ہونا تقوی نہیں، قرآن دی تلاوت تقوی نہیں ہے، حج دا ہونا تقوی نہیں، زیارت دا ہونا تقوی نہیں. حیران ہو گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو. بس یہ زیادہ اگر اے تقوی نہیں تو پھر تقوی کیا ہے؟ یاد رکھنا، امام حسین دی زیارت کر کے حرام تو بچن دا نا تقوی الہی ہے. نماز دی ادائیگی کر کے حرام تو بچن دا نا تقوی الہی ہے. روزہ رکھ کے جھوٹ تو بچنا تقوی الہی ہے. حج تے جانا، حج کرنا، دروازے تے حاجی دی تختی لاون دا نا تقوی نہیں، جھوٹ اور غیبت تو بچن دا نا تقوی الہی ہے. پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ تو مسجد دا ہدف بلند ہے جی. فقط لینٹر پا دیتا، پکھے چنگے لا دیتے، اے سی لا دیتے، کلینا وچھا دیتیاں، پیش نماز آ گئے، عالم دین موجود ہیں، جمعہ ہو رہا، جماعتاں ہو رہی ہیں. ہدف کتھے؟ مسجد دا ہدف کتھے؟ منزل کتھے؟ بھائی کوئی نشاندہی ہے، تیرا کوئی مقصد بھی ہے، تین اس مسجد چو کوئی اپنی منزل بھی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ شرکائے محفل، ہدایت دا وسیلہ ہے مسجد، اور مسجد ہدایت دا وسیلہ ادو ہی ہے جدوں اساں مطالب دین نو سمجھن دی کوشش کریے، جدوں معانی دی تھاڑی توجہ ہوئے. فقط رٹے لاون دا نا قرآن نہیں، فقط عربیاں پڑھن دا نا قرآن نہیں. قرآن تو ہدی للمتقین،
ادو متقیاں دی ہدایت بندا ہے جدوں اس کولو ہدایت لئی جائے، کھول کے چم کے پڑھ کے وت بند کرن دا نا ہدایت قرآن نہیں، اس قرآن دے مطالب نو سمجھنا ہدایت قرآن ہے۔ اصلی ساڈا ہدف ہے نا جی، اسا مسجداں امام بارگاہ خوبصورت بن گئے، حال بڑی مجالس ماتمداریاں آزاداریاں سارا کچھ کر لیا، لیکن مقصد سانو سمجھ نہیں آ رہا، ساڑی منزل کتھے، اساں جانا کتھے، یہ سارا کچھ کر کے اساں کتھے پہنچنا ہے، اس جا دا سانو پتا کوئی نہیں، بس راہ تے نکلے ہوئے ہیں، منزل ساڑے کول یاد آ رہا ہے، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو مسجد، مدرسہ، امام بارگاہ، مبلغین، مجالس، عزاداری، ان تمام کی جو منزل ہے، اس منزل دا نام ہے تزکیہ نفس، باطن دی پاکیزگی۔ تو باطن دی پاکیزگی دے ذریعے ہی انسان قرب خدا حاصل کر سکتا ہے۔ ایک صلوات ذرا تلاوت فرماؤ۔ تو مدرسہ، مسجد، مبلغین، تعلیم و تربیت، درس، مجالس، یہ ساریاں یہ ساڑا کیا ہیں؟ ہدایت دا ذریعہ۔ اس دا بندوبست کرنے والی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات۔ تھوڑے جی اگے ٹرو، 3 قسمہ میں بیان کر چکیا۔ میں ایک گزارش کر دینا، آج نیت میری ہے میں تو انہوں مجلس سنانی نہیں، مجلس سمجھانی ہے۔ سنانا اور ہوتا ہے، سمجھانا توجہ ہے تھوڑی۔ 3 باتاں میں کر چکیا، میں جملہ دہرا دینا تاکہ ہون ساڑے نال جڑے برادران رلین انہاں بات سمجھ آ جائے با موضوع کیا ہے۔ ہدایت دیاں 3 قسمہ اسی بیان کر چکے ہیں۔ پہلی قسم ہدایت تکوینی، جاندار ہے غیر جاندار ہے، تمام دی ہدایت کرن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات۔ جیسے سورج دی مثال لے لو، چند دی مثال لے لو، ستاریاں دی مثال لے لو، زمین دی مثال لے لو، ان سارے نو ہدایت کرن والی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات۔ اس ہدایت کا نام کیا ہے؟ ہدایت تکوینی۔ ایک جملہ اگر عرض کر سکاں تو تسی سمجھ سکو تو میں عرض کر دینا، نیزے دی چونج تے امام حسین دے قرآن پڑھن دا نام ہدایت تکوینی ہے۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ نیزے دی چونج تے قرآن دی تلاوت کرنا، امام حسین دی قرآن دی تلاوت کرنا ہدایت ہے، تکوینی ہے۔ میں بات زیادہ پھیلائی نہیں، کیوں کی تھی ہے امام نے، کیوں تلاوت کی تھی ہے؟ زمانے نو دسنا چاندیاں جیڑا شراب خور، نجاست خور ممبر تے بے کے مینو تے میری اس قربانی نو قرآن اور دین تو دور سمجھدا ہے زمانہ میرا دھاڑ کربلا ہے، اتھے قرآن تلاوت کر کے دس رہا ہے ہم قرآن سے جدا نہیں، قرآن ہم سے جدا نہیں۔ تو بات میں مکمل کروں جی، ہدایت تکوینی، دوسرا ہدایت تشریعی، اور تیسرا ہدایت دا وسیلہ فراہم کرنا۔ مسجد، مدرسہ، درسگاہ، عزاداری، امام بارگاہ، یہ سارا نظام یہ ہدایت دا وسیلہ ہے۔ خدا را اس ہدایت دے وسیلے نو تباہ و برباد ہون تو بچا۔ ہے شیعہ قوم، ہے مسلمان، شیعہ قوم توجہ کرو، اسانو اس ہدایت دے سسٹم نو تباہ نہیں کرنا، اے ساڑا نسلہ نو اساں اپنی امانت دینی ہے، اے ساڑے کول امانت ہے جیڑی انہاں امام بارگاہ دے ذریعے اساں انہاں بچیاں چ منتقل کرنی ہے، تو پھر اسانو اس امانت اس خیانت نہیں کرنی۔ اگلی بات آؤ جی، میں بات مکمل کر لواں، موضوع تک پہنچ جاواں۔ شرکائے محفل، چوتھی چیز ہے نعمتوں کا بیان کرنا، توجہ کرنا، ہدایت دی چوتھی قسم نعمتوں کا بیان کرنا اور اعمال کا اجر و ثواب بیان کرنا، یہ ہدایت دی چوتھی قسم ہے۔ ہدایت دی چوتھی قسم ہے۔ ہن اتھے جیڑی میں بات شروع تو کیتی ہے نا، بھئی ساڑے ممبر تے صاحبان ممبر نے ہدایت دی بات کر کے خود نو سمجھ نہیں آئی، با اساں ہن سمجھانی عوام نو، مومنین نو، مجمع نو سمجھانی کی کرنے، او بات سمجھ نہیں آئی، او میں تو بات سمجھا دے وا تاکہ تسی بھی مشکلات دا ذہنی طور تے مشکلات دا شکار نہ ہو جاؤ۔ توجہ کرو، اللہ ہدایت کرتا ہے، ہادی خدا ہے، بمانا خالق، آل
آلے محمد انبیاء ہادی ہیں بمانا مخلوق، بمانا مخلوق۔ ہوں توجہ کرنا، اگلا دوسرا جملہ نتیجے والے پاسے بات آ رہی۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ ہدایت دی پہلی قسم، توجہ ہے نا، ہدایت دی پہلی قسم اور چوتھی قسم، اے دو قسم اللہ دی ذات نال خاصن، درمیانی دو قسم انبیاء اور ائمہ دے نال خاص ہے۔ تو پتہ چلا، توجہ ہو گئی نا، نتیجہ ساڑھے تک پہنچیا یا نہیں پہنچیا؟ پتہ چلا اللہ ہادی ہے بمانا خالق، اللہ ہادی ہے بمانا خالق، انبیاء ائمہ ہادی ہیں بمانا مخلوق۔ ہن اتھے جیڑی گل تو قرآن دی جیڑی گل تو اشتباہ پیدا ہوندا پیا ذہناں دے وچ، قرآن نے تے ٹھیک کیتی ہے لیکن سمجھن والےاں نوں سمجھ نہیں آئی، وہ جملہ میں تانوں سمجھا دینا۔ قرآن نے کئی مقامات تے آکھیا ہے کہ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا کرتا ہے نا جی، آیت کا لفظ ہے نا۔ اچھا، ایک مقام ایسا جتھے اللہ دی ذات نے، توجہ کرنا، جتھے اللہ دی ذات نے حبیب خدا سید الانبیاء نو فرمایا تساں ہدایت نہیں کرنی، میرے حساب سے، میرے عقل دے نزدیک جڑی بات میں نو سمجھ آئی ہے، ممکن ہے موجودہ صاحبان ممبر نے یہ بات پڑھی ہو سی کہ تساں ہدایت نہیں کرنی، میں ہدایت کرنی ہے، تو وہ اس گل تے آ کے انہیں فیصلہ کر لیا با ای ہدایت نہیں کریں دے تا اللہ ہدایت، پتہ نہیں میں گل تا کی جی چھڑی پیاں تو پتہ نہیں سمجھو سی یا نہ ہو سی۔ اللہ ہدایت تو روکے ہے، کتے روکے؟ میں آیت دی تلاوت کردہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علیک الہدا ہداہم، لیس علیک الہداہم، اے میرا حبیب تساں پریشان نہ ہو، لیس علیکا، آپ پر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے میں چاہوں گا ہدایت عطا کروں گا۔ ایک قدوں بات ہوئی ہے، سننا، ایک قدوں بات ہوئی ہے، یہ بات اس واسطے آکھا گیا ہے نا بھائی، صرف قرآن کافی نہیں، قرآن کے سمجھانے والوں کی بھی ضرورت ہے، ایسا واسطے آکھا گیا ہے۔ جڑیاں آیات سانو ڈائریکٹ سمجھ نہیں آنیاں، کوئی تا ہوئے جڑا معلم قرآن ہوئے، سکھاون والا، تعلیم دیون والا بھی ہوئے۔ تو آل محمد نے اس آیت دی تفسیر اچ بیان فرمایا، وضاحت موجود ہے، مفسرین نے لکھیا کہ اللہ نے قدوں آکھیا لیسا علیک الہداہم، کہ ان کی ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ قدوں، توجہ کرنا، جدوں مشرکین مکہ شرک تو باز نہ آ رہے، گناہ تو باز نہ آ رہے، دین نو قبول نہ کر رہے، جدو دین دی مخالفت کر رہے، دین دے پیغام دی مخالفت کر رہے ہیں اور فعل حرام دا ارتکاب کر رہے ہیں نا، تو رحمت للعالمین، چونکہ عالمین دا رحمت ہے، رحمت کلی ہے، رحمت للعالمین، تو نبی دے دل وچ غم و حزن پیدا ہویا، نبی پریشان ہوئے، سید الانبیاء دکھی ہوئے، غم زدہ ہوئے کہ میری امت فعل حرام دا ارتکاب کر رہی، شرک دا ارتکاب کر رہی۔ تو پریشانی دی عالم وچ اے آیت اللہ نے نازل فرمائی، لیسا علیک الہداہم، تہاڈے ذمے انہاں دی ہدایت نہیں، اے جڑا شرک کر رہے ہیں، اے جڑا فعل حرام کر رہے ہیں، اس شرک اور فعل حرام دے ارتکاب نو جدوں اے چھوڑ دے سن، انہاں وچوں میں جڑا اہل ہدایت سمجھا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اسے میں ہدایت عطا کرے سے۔ پتہ نہیں میری بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ ایک خوبصورت جی صلوات تلاوت، بلند تر صلوات۔